الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پروگرام میں۔ الحمدللہ قرآن پاک کا ترتیب وار ترجمہ اور تفسیر سلسلہ جاری ہے اور دوسرا پارہ قرآن پاک کا شروع ہو چکا ہے۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے دوسری سورت مبارکہ، اس کی آیت نمبر 143 تک پچھلے پروگرام میں ہمارے ناظرین نے سننے کی سعادت پائی ہوگی۔ آج آیت نمبر 144 سے انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں گے، ترجمہ بھی سنیں گے اور کچھ تفسیر کے مدنی پھول بھی دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ تفسیر صراط الجنان کی روشنی میں سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دوسرے پارے کی ابتدا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والے ایک عظیم معاملے کا بیان شروع ہو رہا تھا، جس کو ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی سنا تھا، جو کہ تبدیلی قبلہ کا موضوع ہے۔ یعنی مسلمانوں نے ایک مختصر مقررہ وقت تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کی تھیں، جو کہ تقریباً 16 یا 17 ماہ کا ایک پیریڈ بنتا ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت پر مسلمانوں کا قبلہ کعبۃ اللہ شریف کو، بیت اللہ کو، مسجد حرام کو بنا دیا گیا، اور اسی واقعے کا ذکر قرآن میں اور ان آیتوں میں کیا جا رہا ہے، اور یہی ہمارا موضوع پچھلے پروگرام سے چل رہا تھا۔ آیت نمبر 144 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی ہے وہ ضرور جانتے کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ ناظرین کرام، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مکے سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو انہیں اس وقت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے اللہ پاک کے حکم کی پیروی میں اسی کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنا شروع کی۔ البتہ حضور علیہ السلام کے مبارک دل میں یہ خواہش ضرور تھی کہ خانہ کعبہ یعنی مسجد حرام کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا جانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا، بلکہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے علاوہ کثیر انبیاء علیہ السلام کا قبلہ تھا، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے یہودی فخر اور غرور میں مبتلا ہو گئے، اور یوں کہنے لگے کہ مسلمان ہمارے دین کی تو مخالفت کرتے ہیں لیکن نماز ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کا قبلہ بھی وہی مسجد اقصی تھا۔ چنانچہ ایک دن نماز کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امید کے ساتھ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کہیں قبلے کی تبدیلی کا حکم آ جائے، کہیں یہ حکم آ جائے بس۔ چنانچہ نماز کے دوران ہی
ان آیات کریمہ کا نزول ہوا، جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کو رضائے الہی قرار دیتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے حسین انداز کو قرآن میں بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور خوشی کے مطابق خانہ کعبہ کو ہی مسلمانوں کی نماز کا قبلہ بنا دیا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ہی میں خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے، مسلمانوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی طرف رخ کیا اور ظہر کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی اور 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئی۔ کتنا زبردست منظر ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہوں گے اور آپ کے اور رب کے درمیان وحی کا ایک سلسلہ ہوا ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ملتے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد حرام کو قبلہ بنایا ہوگا، صحابہ کی ایک جماعت صف در صف آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی، ذرا امیجن کیجئے۔ اور ناظرین کرام اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ بیت المقدس کی طرف جب منہ تھا اور جب خانہ کعبہ کی طرف پھرنا ہوا تو پورا یو ٹرن لیا گیا، پورا گھوم کر، یوں کہیے کہ اب بیت المقدس کی طرف پیٹھ ہو گئی اور خانہ کعبہ کی طرف منہ ہوا، تو صحابہ اکرام بھی پورے کے پورے موو ہو گئے اور سب کے سب صف میں سب نے ایک موومنٹ اختیار کی اور کسی نے بھی اعتراض نہ کیا، سوال نہ کیا کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، نماز کے دوران یہ کیا گھومنا پھرنا ہو رہا ہے۔ کسی نے سوال نہیں کیا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے۔ نماز اسی طرح پڑھنی ہے جس طرح نبی پڑھ رہے ہیں، ہمیں کرنا بھی وہی ہے جو نبی فرما رہے ہیں۔ اگر نبی مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو وہی قبلہ ہے، اگر حضور گھوم جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں تو بس وہی قبلہ ہے۔ صحابہ حضور کو دیکھتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ دیکھ کے زندگی گزارتے تھے، جبھی تو کامیابی انہوں نے سمیٹی، جبھی تو رب کی خوشی انہوں نے حاصل کی۔ اور صحابہ اکرام علیہ رضوان کا یہ انداز زندگی بھر رہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور افعال پر کبھی شک، شبہ، اعتراض، چوں چرا نہ کرتے تھے بلکہ حکم کی تعمیل بجا لاتے تھے۔ تو اس واقعے سے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کی رضا ظاہر ہوتی ہے، آپ کی چاہت کی برتری اور آپ کی خواہش اللہ کے دربار میں کتنی پسندیدہ ہے یہ پتہ چلتا ہے، وہیں پر صحابہ اکرام علیہ رضوان کی تعمیل حکم کا انداز بھی پتہ چلتا ہے۔ ناظرین غور فرمائیں کہ حضور پاک کی چاہت اور حضور کی خواہش اللہ کو کتنی پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی خواہشوں کو پورا فرماتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی وجہ سے قبلہ تبدیل فرمایا، اور اس آیت میں یوں نہیں فرمایا کہ ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں میری رضا ہے، بلکہ یوں ارشاد فرمایا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، جس میں تمہاری رضا ہے۔ اللہ اکبر، گویا یہ ارشاد فرما رہا ہے رب تعالی کہ اے حبیب ہر کوئی میری رضا کا طلبگار ہے اور میں دونوں جہاں میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی مرضی کے تابع ہیں، اور بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہوتی، اور بلا شبہ اللہ تعالی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تابع فرمان تھے اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی تھی، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا تھا، مگر آپ کا دل، آپ کا قلب اقدس یہ چاہتا تھا، کہیں نہ کہیں یہ خواہش تھی کہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی مرضی کے لیے اپنا وہ حکم منسوخ فرما دیا اور حضور جیسے چاہتے تھے قیامت تک کے لیے اسی کو مسلمانوں کی نمازوں کا قبلہ مقرر فرما دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا جوئی ہے۔ ان میں سے جس کا انکار ہوگا تو وہ قرآن عظیم کا انکار ہوگا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی زبردست بات کہی۔ آپ فرماتی ہیں ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رب کو دیکھتی ہوں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کو پورا کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ حدیث روز محشر میں ہے
کہ رب عز و جل اولین و آخرین کو جمع کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمائے گا کلہم یطلبون رضائی، یہ سب میری رضا چاہتے ہیں، وانا اطلب رضاک یا محمد، اور اے محبوب میں تمہاری رضا چاہتا ہوں۔ اور ان ساری باتوں کا ایک خلاصہ اور ایک نچوڑ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک 2 مصرے کے شعر میں بند فرما دیا۔ جیسے کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں آپ نے بند کر دیا، اور آپ لکھتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے قیامت تک کعبے کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا، اسی طرح آپ کی خوشی کے لیے آپ کی امت پر 50 نمازوں کو کم کر کے 5 کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہی کے لیے غزوہ بدر اور غزوہ حنین میں فرشتوں کی جماعتوں کو اتارا، آپ ہی کی خوشی کے لیے معراج کی سیر کرائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے امتیوں کے گناہ معاف ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے آپ کو حوض کوثر عطا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی ہی کے لیے امتیوں کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، پل صراط سے سلامتی سے گزریں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ والضحیٰ آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں۔ آقا کی چاہت ہو جائے تو پھر کیوں نہ ہو وہ کام جو آقا چاہیں، جو آقا پسند فرمائیں۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ اور ایک اور مقام پر حضور علیہ السلام کی جو چاہت قیامت کے دن اپنے امتیوں کے پل صراط سے گزرنے کے وقت ہم دیکھیں گے کہ رب سلم، یعنی اے میرے رب میری امت کو سلامتی سے گزار دے کی دعائیں پل صراط کے پاس کھڑے رہ کے فرما رہے ہوں گے۔ اس کی منظر کشی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ اور یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایمان ہے، حضور کی ذات پر یقین ہے کہ جب پیارے آقا کی دعا ہوگی، حضور کی تمنا ہوگی اور صدائے محمد ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے میرے رب میری امت کو پل صراط سے پار لگا دے، تو وہ خدا جو حضور کی چاہت پر اپنی نمازوں کے قبلے کو تبدیل فرما سکتا ہے، وہ ان کی امت کو پل صراط سے کیوں نہیں پار لگائے گا؟ وہ ان کی امت کو ان کی خوشی کے لیے پل صراط سے انشاءاللہ ضرور پار کرے گا، اور حضور کی خوشی اور حضور کی رضا ہی کے صدقے میں انشاءاللہ ہم گناہگاروں کا بیڑا بھی پار ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں مزید اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف پھیر لو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں تم زمین کے جس حصے میں بھی ہو اور وہاں نماز پڑھنے لگو تو اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کر لو۔ اس آیت میں مسلمانوں کو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اس لیے یہاں نماز میں استقبال قبلہ کے حوالے سے بھی چند اہم باتیں سماعت فرما لیجئے۔ استقبال قبلہ یعنی قبلے کی طرف منہ کرنا۔ یاد رہے کہ نماز میں کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا شرط ہے۔ جو شخص عین کعبے کی سمت خاص معلوم کر سکتا ہے، اگرچہ کعبہ آڑ میں ہو، مثلا چھت پر چڑھ کر کعبے کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کی سمت کو معلوم کر سکتے ہیں، تو عین کعبے کی طرف منہ کرنا ہی ان کے لیے لازمی ہے۔ صرف کعبے کی ڈائریکشن کی طرف منہ کر لینا کافی نہیں۔ اور جو شخص عین کعبے کی سمت خاص معلوم نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ مکہ مکرمہ میں ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے کعبے کی ڈائریکشن کی طرف منہ کرنا، کعبے کی جہت کی طرف منہ کرنا کافی ہے۔
کعبے کی جہت کی طرف منہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ منہ کی سطح کا کوئی جز کعبے کی سمت میں واقع ہو جائے۔ اگر کسی شخص کو کسی جگہ قبلے کی شناخت نہ ہو، نہ کوئی ایسا مسلمان ہے جو قبلے کی ڈائریکشن بتائے، نہ وہاں مسجدیں محرابیں ہیں، نہ چاند سورج ستارے نکلے ہوں، یا نکلے ہوں مگر اس کو اتنا علم نہ ہو کہ اس سے قبلے کی سمت معلوم کر سکے، تو ایسے شخص کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ تحری کرے، یعنی وہ سوچے اور اپنے ذہن سے اور اپنے دل سے خیال کرے کہ قبلہ کس طرف ہوگا، اور پھر جس طرف اس کا دل جمے ادھر ہی منہ کر لے، اس کے حق میں وہی قبلہ ہے۔ اسی کو شریعت میں تحری کرنا بھی کہتے ہیں۔ مزید بہار شریعت کے تیسرے حصے سے بھی قبلے کے حوالے سے، استقبال قبلہ کے حوالے سے مسائل معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مزید آیت نمبر 144 میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ ضرور جانتے کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قبلے کی اس تبدیلی کے بارے میں اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں حضور علیہ السلام کے اوصاف کے سلسلے میں یہ بھی مذکور تھا، یہ بات پہلے بتا دی گئی تھی انہیں کہ آپ دو قبلوں کی طرف نمازیں پڑھیں، بیت المقدس کی طرف اور کعبے کی طرف، اور بیت المقدس سے کعبے کی طرف پھریں گے، یہ انہیں بتا دیا گیا تھا۔ اور ان کے انبیاء علیہ السلام نے بشارتوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کی یہ نشانی بتائی تھی کہ وہ صاحب قبلتین ہوں گے، وہ دو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے نبی ہوں گے۔ جب یہ واقعہ ہوا اور یہ ماجرا ہوا تو غیر مسلموں کے لیے اور اہل کتاب کے لیے خاص طور پر یہ بات واضح ہو جانی تھی کہ ہماری کتاب میں جو بات لکھی تھی وہ پوری ہو گئی، اللہ کی بات سچی ہو گئی، لہٰذا یہ وہی بندے ہیں، یہ وہی نبی ہیں کہ جن کی آمد کی بشارتیں ہم اپنے نبیوں سے سنا کرتے تھے۔ لیکن کیا کہیے اس کا کہ جس کے دل پر مہر ہو، اتنی کھلی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی کئی اہل کتاب جو ہیں وہ حضور علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں اور تکلیفیں دیتے رہے۔ آگے آیت نمبر 145 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے آؤ تو بھی وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کے تابع نہیں ہیں۔ اور اے سننے والے، اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد تو ان کی خواہشوں پر چلا تو اس وقت تو ضرور زیادتی کرنے والا ہوگا۔ ناظرین اکرام، یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن اہل کتاب کے دلوں میں سرکشی اور بغض ہے، آپ ان کے پاس قبلے کی تبدیلی کے معاملے میں اپنی سچائی پر دلالت کرنے والی ساری نشانیاں لے آئیں، تب بھی وہ آپ کی قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کی پیروی نہ کرنا کسی شک و شبے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ آپ سے حسد کی وجہ سے، آپ سے دشمنی کی وجہ سے ہے، اور اس شبے کو، اس حسد کو، اس آپ سے دشمنی کو کسی دلیل کے ذریعے زائل نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا وہ آپ کی شان کو پہلے سے جانتے ہیں کہ آپ نے دو قبلوں کی طرف نمازیں پڑھنی ہیں، اور آپ کا یہ کام تو ان کی اور کتاب کو مضبوط کرتا ہے، ان کی دلیلوں کو، ان کی کتابوں کو سچا کرتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ آپ کو نہیں مانیں گے۔ یہ زبردست بات گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین قلب کے لیے بھی تھی کہ آپ جو چاہتے ہیں کہ یہ ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کو مان لیں، اس کے نبی کو مان لیں، یہ کیوں نہیں مان رہے، اس کی وجہ بتا دی گئی۔ اور یہاں پر ناظرین یہ بھی پتا چلا کہ حسد جو ہے نا، یہ بڑی خبیث شے ہے۔ یہودیوں کے اس طرح کے بار بار کے معاملات سننے سے یہ مدنی پھول ہمیں واضح طور پر ملتا ہے کہ کتنے زبردست نبی کو اپنے سامنے دیکھنے کے باوجود، ان کے معجزات کو آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی، یہ اہل کتاب نبی کریم علیہ السلام سے حسد کی بنا پر آپ پر ایمان نہ لا کر کتنے بڑے محروم ثابت ہوئے، اور کتنی برائیاں اور کتنے عذابات انہوں نے اپنے حق میں خرید لیے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسد سے محفوظ فرمائے۔ حسد آدمی کو حق سے اندھا کر دیتا ہے، اور جس کے سینے میں حضور علیہ السلام کے لیے کینہ ہو، آپ کے لیے دشمنی ہو، تو وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتا۔
ایسے شخص کو قرآن، حدیث، معجزات، عقلی نقلی دلائل کچھ فائدہ نہیں دے سکتے، کیونکہ دل کا دروازہ کھلتا ہی تب ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دل صاف ہو، اور جس کا دل ہی اس چیز سے صاف نہ ہو تو اسے ہدایت کس طرح مل سکتی ہے۔ مزید اس آیت میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، نہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو۔ اس آیت میں یہودیوں کے قبلے کی پیروی سے منع کیا گیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اب قبلہ منسوخ نہ ہوگا، لہٰذا اہل کتاب کو اب یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کسی کی قبلے کی طرف دوبارہ رخ کر لیں گے۔ جیسے پہلے آپ نے کچھ عرصہ ان کے قبلے کی طرف منہ کیا تو ہو سکتا ہے کئیوں کے دلوں میں امید ہو کہ شاید پھر قبلہ بدل جائے، تو اب یہ فرما دیا گیا کہ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ ان کی قبلے کی پیروی نہ کیجیے۔ اور مزید ان کے اندر کا ایک معاملہ اور ایک راز بھی یہاں پر بیان کیا گیا کہ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کے تابع نہیں ہیں۔ ان کا آپس میں بھی بڑا یہ چکر چلا ہوا ہے کہ حبیب یہ آپس میں بھی مخالفت کرتے ہیں، اور قبلے کے معاملے میں خود بھی ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اور جس طرح ان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ آپ سے متفق ہو جائیں، اسی طرح آپس میں بھی یہ متفق ہو جائیں اس کی امید نہیں کی جا سکتی۔ یاد رہے کہ یہود و نصارہ دونوں بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہیں، مگر یہودی صخرہ کو اور عیسائی اس کے مشرقی مکان کو قبلہ مانتے ہیں، یعنی ایک ہی مقام کے الگ الگ پارٹس کو وہ قبلہ مانتے ہیں، اور اس میں ان کا آپس میں ایک بڑا اختلاف چلا آ رہا ہے۔ اور پھر امت کو خطاب کیا گیا آگے آیت کے اختتام پر کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے سننے والے اگر تو پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے چلا تو پھر تو ظالموں میں سے ہوگا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ خانہ کعبہ اب سے قبلہ ہے، لہٰذا بیت المقدس کو قبلہ نہیں بنایا جائے گا، اور کوئی ایسا کرے گا تو وہ ظالم ٹھہرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم کا گناہ جاہل کے گناہ سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہاں بطور خاص علم کے بعد نافرمانی پر وعید بیان کی گئی۔ حضرت زیاد بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا جانتے ہو کہ اسلام کو کیا چیز ڈھاتی ہے، یعنی اسلام کی عزت لوگوں کے دل سے دور کر دیتی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسلام کو عالم کی لغزش، منافق کا قرآن میں جھگڑنا، اور گمراہ کن سرداروں کی حکومت تباہ کر دے گی۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کی شرح میں مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب علماء آرام طلبی کی بنا پر کوتاہیاں شروع کر دیں، مسائل کی تحقیق میں کوشش نہ کریں اور غلط مسئلے بیان کریں، بے دین علماء کی شکل میں نمودار ہو جائیں، بدعتوں کو سنتیں قرار دیں، قرآن کو اپنی رائے سے بدل دیں، اور گمراہ لوگوں کے حاکم بنیں اور لوگوں کو اپنی اطاعت پر مجبور کریں، تب اسلام کی ہیبت دلوں سے نکل جائے گی، جیسا کہ آج ہو رہا ہے۔ بعض لوگوں نے فرمایا کہ عالم کی لغزش سے مراد ان کا فسق و فجور میں مبتلا ہو جانا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم کا جاہلوں کی خوشامد کرنا اور ان کا تابع بن جانا بھی تباہی کا باعث ہے۔ علماء کو امراء سے دور رہنا چاہیے تاکہ ان کی خوشامد نہ کرنی پڑے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ دین سیکھیں گے اور قرآن پڑھیں گے اور کہیں گے کہ ہم امیروں کے پاس جائیں گے اور ان کی دنیا لے آئیں گے، البتہ اپنا دین بچا لیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکے گا۔ جیسے ببول کے درخت سے کانٹے ہی چنے جاتے ہیں، ایسے ہی امیروں کے قرب سے نقصان ہی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ آیت نمبر 146 سے اگلے پروگرام میں سننے کی سعادت پائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔